جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب سے یہی سوال کیا جا رہا تھا، مشاورت وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے، اور جو ہاؤس کے جو یہاں پہ لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور نئے صوبوں کو کمیشن بنانے کے حوالے سے۔ تو رانا صاحب، یہ جو آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اب اگر آپ سے مشورہ مانگ لیا گیا تو پھر آپ اپنے بندوں کو بھجوا دیں گے؟ آپ کی پارٹی کیا کرے گی، یا ابھی بھی آپ کو اعتراض رہے گا اس کمیشن پہ؟ ہے کہ جس طرح سے جمشید دستی صاحب نے بھی خود ہی بتایا کہ جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان سے کوئی مشاورت جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہو سکی اور انہوں نے نام نہیں دیے۔ یہ جو موجودہ کمیشن ہے، ہم اس کو اس لیے زرداری کمیشن کہتے ہیں۔ یہ زرداری صاحب نے خط لکھا اور ان کے کہنے کے اوپر اسپیکر صاحب نے بنا دیا۔ یہ اس کمیشن کو جو ہے یہ کنسنسس سے نہیں بنا، اس کو وڈرا کریں۔ وڈرا کرنے کے بعد جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو نثار علی خان صاحب سے، اسپیکر صاحبہ یا لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر جو ہے وہ کنسلٹیشن کریں، اور خاص طور پہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا، ان سے بات کریں، اور اس کے بعد یہ جو اس کی جو تعداد ہے، اس کا جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، وہ طے کرنے کے بعد یہ کمیشن بنے۔ اور جب یہ کمیشن بن جائے گا، یہ قومی کمیشن ہوگا، اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس قومی کمیشن میں بیٹھ کے اگر حاجی عدیل صاحب جو ہے یہ رائے دے پنجاب کی تقسیم کی یا پنجاب میں نیا صوبہ بنانے کی، ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کا بالکل اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے، لیکن وہاں کمیشن میں بیٹھ کے ہم بھی ہزارہ کی بات کر سکتے ہیں، ہم بھی فاٹا کی بات کر سکتے ہیں، ہم بھی کسی اور صوبے میں نئے صوبے کی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب، تو بات یہ ہے کہ یہ کمیشن اس طرح سے بننا چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے نہیں ہوگا، بہاولپور سے نہیں، پورے پاکستان کے نئے صوبوں کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن ہوگا۔ قومی کمیشن آسما صاحبہ، قومی کمیشن پاکستان کا ہی ہوگا، یہ سپیسیفک پنجاب کا کمیشن نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سپیسیفک پنجاب کا ہوگا تو پھر اس میں حاجی عدیل صاحب بھی نہیں ہوں گے، اس میں پھر غفور حیدری صاحب بھی نہیں ہوں گے، اور اسی کنٹیسٹ میں چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کا یہ برا بنا رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ کی پارٹی ہمارے صوبے میں ہے، ایک قرارداد لائے اور اگر اس کو 2/3 میں پاس کر لے، اللہ خیر صلاح۔ نہیں، ہم قومی کمیشن میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہم پہ اپنے فیصلے ٹھوننا چاہتے ہیں، یہ 1 منٹ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کس قرارداد جو پاس کیا ہے، کہیں ہزارہ، کہیں فاٹا، کسی اور کا ذکر کیا ہے۔ صرف زور آپ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب، وہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے ہزارہ کے متعلق ہماری قراردادیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع ہیں، ان کو انہوں نے دبایا ہوا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حمایت کی تھی۔ ہزارہ کا تو کیس اسی ٹائم ہی ان کی پارٹی نے دفن کر دیا تھا نا۔ اب وہاں بات ہے، اب ہزارہ کی پنجاب والے بات نہیں کر سکتے، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی، تو پھر خیبر پختونخوا والے پنجاب کی بات نہیں کر سکتے، پھر ایم پی والے بھی پنجاب کی بات نہیں کر سکتے، پھر غفور حیدری صاحب بھی پنجاب کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا، اس طرح سے وہ بات نہیں چلے گی۔ قرارداد کے مطابق نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات کمیشن میں جب بیٹھیں گے، قومی کمیشن ہوگا، سب باتیں ہوگی بات نہیں ہے۔ چاہیے تھا چودھری نثار آتا، آپ کیوں آئے؟ اچھا، نہیں، وہ تو آئے ظاہر بات اپنی پارٹی کی نمائندگی کے طور پہ آئے نا، صوبائی وزیر قانون ہے پنجاب، وہ پارٹی کی نمائندگی کی طرح ہے نا۔ ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا، ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حاجی صاحب کا یہ اعتراض کہ رانا صاحب، اگر آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہ قرارداد اگر 2/3 میجورٹی سے لے آئیں تو پھر فاٹا اور ہزارہ کو نئے صوبہ بنانے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ اس کمیشن میں رانا صاحب کو جواب دیں۔ جی رانا صاحب، آئین میں آرٹیکل 239 سب 4 میں کسی جگہ پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ پہلے اسمبلی میں ریزولوشن ہوگا تو نئے صوبے کی بات ہوگی، یہ کسی جگہ پہ ذکر نہیں ہے۔ قومی کمیشن میں یہ بات ہو سکتی ہے، قومی کمیشن بنے گا، ہم وہاں پہ یہ بات کریں گے۔ میرے خیال میں رانا صاحب آپ کے پاس 1956 کا آئین ہے۔ نہیں، میرے پاس لیٹسٹ ہے، اچھا یہ لیٹسٹ ہے میرے پاس۔ present to the present for assent unless it has been passed by the province assembly of that province by the vote یہ of پہلے پارلیمنٹ میں پاس ہوگا، پارلیمنٹ میں کروائیں پاس، کیا بات کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں پہلے پاس ہوگا، پارلیمنٹ میں پاس کروائیں نا آپ۔ آئین کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے، رانا صاحب کو میں حقائق بتا دوں کہ جو ہمارے جو مسائل ہیں، جو لوگ ہمارے سفر کریں، آج جو تازہ ترین صورتحال ہے، جنوبی پنجاب کے لوگ ان کے رویے سے حقیقت مانے سخت غصے میں ہے کہ ہمیں 64 سال سے لوگوں نے مسائل میں رکھا۔ اب سپریم کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ
ضرور ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے میٹر میں کسی اور میں یا 18ویں ترمیم میں سٹے یا کوئی معاملہ، لیکن ہمارے معاملے پہ سپریم رانا اقبال صاحب کہتے ہیں جی میں عدالت میں جاؤں گا، یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے، اگر عدالت میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چیز پہ جو عوام کا میں سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کے ساتھ کون بریف والے کالا کوٹ پہنے بریف کیس میں کیا ہوتا ہے؟ فائلیں ہوتی ہیں اور یہ جائیں سپریم کورٹ، مگر سپریم کورٹ آپ رانا صاحب مجھے جواب دیں، رانا صاحب جواب دیں، بالکل جواب دیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب آپ لوگ، سپریم کورٹ ہمارے میرے دونوں بزرگ بھائیوں کو ایک منٹ کے لیے خاموش کریں. جی سن لیں آپ، ہم تو جناب 60 سال خاموش رہے جمشید دستی صاحب نے پنجاب کے جبر سے. جی حاج صاحب، میرے بھائی ہم نے 60 سال خاموشی اختیار کی، آپ نے ہم پر 1 منٹ بنایا، ہم نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کہا 1 منٹ کی جو خلافت کرے گا مخالفت کرے گا وہ غداری ہے. 60 سال میں ہماری جمہوریت کو کم نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے جمشید دستی صاحب نے یہ بات کی ہے، آسمان جمشید دستی صاحب نے یہ بات کی ہے جنوبی پنجاب کے عوام کی، ان کی محرومیوں کی، ان کے مصائب کی، کہ جی 60 سالوں سے ہمیں انہوں نے محروم رکھا. میں یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب جو یہ 64 سال گزرے ہیں، ان میں سے 40 سال پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے. صدر وہاں سے، وزیر اعظم وہاں سے، گورنر وہاں سے، اسپیکر وہاں سے، وزیر اعلیٰ وہاں سے. بات یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا استحصال ان لوگوں نے کیا ہے جو اب نئے صوبہ بنا کے صرف وزیر اعلیٰ اور گورنر بننا چاہتے ہیں. یہ 40 سال پورے پنجاب کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، اور جب وہاں سے مینڈیٹ لیتے ہیں اسی وقت آ کے جو ہے بنگلہ بناتے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں. میرا جو سوال تھا جنوبی پنجاب جاتے بھی نہیں ہے، جاتے ہیں جب تو منرل واٹر بھی پھر اسلام آباد سے لے کے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی محرومیوں کے ذمہ دار یہ خود ہے. فیصل آباد سے آ کے لاہور میں انہوں نے اپنا وہاں پہ پلازا بنایا، یہ صحیح بات کر رہے ہیں. میں اب بھی فیصل آباد میں رہتا ہوں. آپ نے اچھی بات کی کہ فیصل آباد سے ایک پلازا بنایا، میں نے وہاں پہ توڑا بھی نہیں گیا. دستی صاحب اچھا حافظ ہے یا پلازا، یہاں تک تو ہماری بات ہے کہ گزارش یہ تھی، وہ تھے سردار نواب، میں ایک ورکر ہوں. آج عوام کا دیکھ لیں، جو عوام جو سفر کریں فلڈ میں، یا ہمارے ساتھ جو ہمارے اسکولوں کی حالت ہے، ہسپتالوں کی حالت ہے، روزگار کی، پانی 2 کروڑ لوگ ہیں جہاں کتے گدے انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں. اب 10 کروڑ آبادی ہے، اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ منسٹر لا، تو بھائی 5 سال وزیر اعظم آپ کا رہ کیا کرتے رہے آپ؟ جب آپ کا الیکشن تھا آپ نے کروڑوں روپے وہاں پہ خرچ کر دیا ووٹ کے لیے اور جیتنے کے لیے. 60 لوگ کیوں نہیں آپ نے وہاں پہ کتوں اور انسانوں کا پانی علیحدہ علیحدہ کیا؟ پہلے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہے، جب بھی پیپلز پارٹی کا دور آیا وہاں کام ہوا. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، ان کے حلقے دکھائے گئے ڈرامے کے اوپر ہم آپ کو ووٹ نہیں لینے دیں گے. پہلا وزیر اعظم ہے جو انہوں نے پورے جنوبی پنجاب میں کام کیا. پنجاب حکومت میں اسی پہ مزید بات کروں کے پاس 80% پانی لاہور پانی پی رہا ہے. جہلم اور چناب لاہور میں اربوں روپے 56 ارب روپے کا آپ نے بنائے ہوئے ہیں، فلائی امر روڈ آپ نے بنائے. لاہور کو اربوں خربوں روپے تم نے پیتے. آپ میرا بھائی آپ جو لوٹ مار کی ہے وہاں پہ کیوں نہیں خرچ کیا؟ لوٹ مار جتنی شہباز شریف نے کیا ہے، اور میں سچی بات آپ لوگوں نے بنایا ہے، وہ جو حالات مجھے بریک لینی ہے. لاہور سے آپ کی شکایت جنوبی پنجاب صوبے کی مخالفت آپ کو وہ لتر پڑیں گے کہ آپ جنوبی پنجاب میں اس پہ بات کروں گا. پاکستان جو اعلیٰ مسلم لیگ نون کی بدماشی کا ہم حساب لینے چلے ہیں، اور آپ جنوبی پنجاب میں پروٹوکول کے علاوہ جب آؤ گے ہمارا نوجوان تمہاری گردنیں بھی اتاریں گے، اور ہم اتنی آپ کی گنڈا گردی کا شکار ہوئے ہیں. آپ ہمارا صوبہ بن رہا ہے، ہماری نسلوں کو دشمن کریں، نوجوانوں کے آنکھوں میں خون ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. لوٹ مار شہباز شریف نے کیا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. لندن میں کاروبار چلیں جی ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد